علی جامع الازداد ہیں، لوہا چلائیں تو ذوالفقار، قلم چلائیں تو صلح حدیبیہ، قلم بھی علی کا سب سے اچھا اور لوہا بھی علی کے ہاتھ میں سب سے بڑا۔ قصہ لہذا جوڑتے چلے جائیے ایسے میرے مولا کی ضد جمع ہونے والی متضاد صفات جو علی کی ذات میں جمع ہے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ آپ جو بار بار کہے گا نا اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد، تو اس کو خیال نہیں آئے گا کہ مجھے بھی بے نیاز رہنا چاہیے، مجھے بھی مخلوق سے مانگنا نہیں چاہیے، مجھے بھی جا جا کر اپنے حال ہر ایک کو بتانے نہیں چاہیے۔ اللہ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے جو لوگ اپنے مسئلے اپنی مشکلات اپنے جیسوں سے جا کے بیان کرتے ہیں وہ میری شکایت لگاتے ہیں۔ تمہارے پاس مصلی نہیں تھا، تمہارے پاس تسبیح نہیں تھی، تمہارے پاس علم نہیں تھا، تم اپنے جیسوں سے جا کے کیوں بات کر رہے تھے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جی مجھے کر رہے ہیں اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ جو بار بار اللہ کے بے نیاز ہونے کا اقرار کرے گا اسے احساس تو ہوگا نا کہ مجھے مانگنا نہیں چاہیے، مجھے کسی کا محتاج نہیں رہنا چاہیے۔ لہذا اب دلیل دے رہا ہوں، یہی سنی عالم دین ابن ابی الحدید معتزلی کہتے ہیں اللہ اکبر کہ علی سے بڑی کائنات میں بعد از پیغمبر۔ دیکھیں جب بھی ہم مولا کی اس افضلیت کی بات کر رہے ہیں تو یہ انڈرسٹوڈ ہے، یہ طے شدہ ہے، یہ پہلے سے واضح ہے کہ نبی کے بعد ہم مولا علی کی بات کر رہے ہیں۔ توجہ ہے نا، کوئی یہ نہ سمجھے، یہ بار بار کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ یہ عقیدہ بھی ہمارا بہت روشن ہے کہ نبی جیسے علی نہیں تھے مگر سارے نبیوں سے افضل علی تھے۔ نبی کے بعد جب سب سے بڑی شخصیت مولا علی کی ہے، ان کے بعد تمام انبیاء سے افضل، یہ ایک علیحدہ مستقل بحث ہے اور یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ وہ ماہ رمضان میں جو ایشو ہوا تھا آپ سب کو پتہ ہے، اور جو انہوں نے کہا تھا کہ جو یہ کہتا ہے کہ علی نبی مکرم کے علاوہ انبیاء کرام سے، بحث تو نبی مکرم کی ہے ہی نہیں نا، انبیاء کرام سے علی افضل ہیں، یہ انبیاء کی توہین کرتا ہے، اور وہی حکم لگے گا جو انبیاء کرام کی توہین کرنے والے پر حکم لگتا ہے، توہین انبیاء کا۔ تو ہم نے جواب دیا تھا، ہم نے جواب دیا تھا کہ صرف آپ ہی نہیں ہیں جو فتویٰ دے سکتے ہیں۔ اگر یہ انبیاء کرام کی توہین ہے کہ علی انبیاء سے افضل تھے، تو یہ اہل بیت کی توہین ہے کہ علی سے افضل حضرت ابو بکر تھے۔ تو اگر آپ فتویٰ دے سکتے ہیں تو ہم بھی توہین اہل بیت کا فتویٰ دے سکتے ہیں، تب جا کے ان کو بند بندھا تھا۔ ورنہ پورے پاکستان میں FIR کرتی ہیں۔ جب ہم نے جواب دیا نا کہ پھر ہم بھی فتویٰ دیں گے، آپ یہ توہین اہل بیت کر رہے ہیں، تو کہہ لیں نہیں یہ تو برابر کی بات ہو گئی بھیا، اور اس کے بعد پھر کوئی بات نہیں آئی۔ تھک گیا حضرات۔ تمام انبیاء سے مولا کائنات افضل، یہ بہت روشن بات ہے، میں اس پہ مکمل گھنٹہ 1.5 گھنٹہ چاہیے دلائل دینے کے لیے۔ سب سے بڑی دلیل لے لیجئے، اللہ نے علی کو نفس پیغمبر بنایا ہے، نبی جیسا بنایا ہے۔ اے میرے حبیب کہہ دو کہ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنی بیٹیوں کو لاتے ہیں، تم اپنی بیٹیوں کو لاؤ، ہم اپنے جیسوں کو لاتے ہیں، تم اپنے جیسوں کو لاؤ۔ یہ آیا مباہلہ ہے نا۔ مجھے میں بیٹھا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، توجہ کر رہے ہیں؟ مکمل موضوع درکار ہے، مکمل وقت درکار ہے اس موضوع پر، اور آپ سب کا عقیدہ روشن ہے، اس کے لیے کوئی بہت زیادہ مجھے محنت کرنی نہیں پڑے گی۔ جی اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ ابن ابی الحدید معتزلی اہل سنت کے عالم دین لکھتے ہیں، ہمارے بھائیوں کے عالم، ہمارے عزیزوں کے عالم، ہمارے عالم،
وہ لکھتے ہیں نہج البلاغہ کی شرح میں اسی باب کے اندر جو مولا کے فضائل پہ انہوں نے لکھا ہے کہ علی سب سے افضل تھے بعد از نبی، یہ تو طے ہے نا، علی سب سے افضل تھے، اس کے اوپر دلیل سنیے ان کی، اور اس مضمون کو جوڑیے کہ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، جو بار بار اللہ کو بے نیاز مانتا ہے نا، اس کے وجود میں بے نیازی آتی ہے، وہ خود بے نیاز ہونے لگتا ہے۔ جوتیاں بیٹھے بنا رہے تھے، جگہ نہیں تھی اب بند لگانے کی، ابن عباس قریب آ کے بیٹھے، مولا شام کے حاکم کو 2-4-6 مہینے رہنے دیجئے گورنر، جب ہماری حکومت مضبوط ہو جائے تو پھر اتار دیجئے گا۔ حضرت نامہ جاری کر چکے تھے۔ حضرت فرمایا ابن عباس ان جوتیوں کی قیمت کتنی ہے؟ ابن عباس نے کہا مولا کوئی نہیں خریدے گا۔ اچھا جو علی جواب چاہتے تھے وہ انہوں نے وہی جواب دیا، ورنہ تو جبریل جانتے ہیں جوتیوں کی قیمت۔ مولا بھی یہی جواب سننا چاہتے تھے جو انہوں نے جواب دیا۔ ابن عباس نے کہا مولا کوئی نہیں خریدے گا اسے۔ حضرت فرمایا جن جوتیوں کی قیمت تمہارے نزدیک نہیں ہے، تمہاری دنیا سے زیادہ قیمتی ہے۔ یہ ہے بے نیازی، یہ ہے بے نیازی۔ جی درزی کے پاس اپنی ابا لے گئے کہ اس کو رفو کر دو، توجہ ہے، اس نے جب مولا کی ابا کو پھیلایا تو اس میں اتنے بند تھے، کہنے لگا علی اس میں اب پیبند نہیں لگ سکتا، یہ رفو نہیں ہو سکتے ابا، اور کئی جگہ سے پھٹ گئی ہے، لہٰذا اب اس کو آپ اتار دیں۔ تو فرمان لگے یا اللہ گواہ رہی ہو، اس نے مجھے چھوڑا ہے، میں نے نہیں چھوڑا اسے۔ بے نیازی، بے نیازی، توجہ کر رہے ہیں؟ اب وہ دلیل سنیے اہل سنت کے عالم دین کی، کیا فرماتے ہیں؟ بے نیازی ذہن میں رہے، اللہ الصمد بھی ذہن میں رہے۔ جو اللہ کو صمد مانتا ہے وہ بھکاری نہیں ہوتا، جو اللہ کو صمد مانتا ہے وہ جگہ جگہ جا کے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ ویسے آج کل ہمیں فقیر نظر نہیں آ رہے، یہ مانگنے والے فقیر نہیں ہوتے، فقیر تو دینے والا ہوتا ہے۔ فقیر کہتے ہی اسے ہیں جو اعتماد دیتا ہو، فقیر کہتے ہی اسے ہیں جو اللہ پہ توکل دیتا ہو۔ یہ جو مانگ رہے ہوتے ہیں یہ فقیر نہیں ہے، یہ فقیر نہیں ہے، معاف کریں گے مجھے، یہ ذلیل ہیں۔ فقیر تو بہت بڑا درجہ ہے، فقیر بہت بڑا درجہ ہے، فقیر آج ملتا نہیں ہے۔ کہیں اگر آپ کو فقیر مل جائے تو اس کا ہاتھ چومیے گا، ہاتھ چومنے پر ہی آپ کو وہ دولت مند بنا دے گا۔ فقیروں سے تو پیار ہونا چاہیے، فقیروں کو تو ڈھونڈنا چاہیے۔ میں ایک خانقاہ میں گیا، ایک فقیروں کے پاس گیا تو میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے دیکھا ایک بہت مہنگی گاڑی آ کے رکی، میں نے ایک آدمی کو اترتے ہوئے دیکھا مگر ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے، سیون کی بات کر رہا ہوں میں جی، قلندر کے نگری میں۔ میں خود بھی ایک فقیر کی اولاد ہوں اور کوشش کرتا ہوں فقیروں سے پیار کروں، تو میں نے دیکھا ایک بہت مہنگی گاڑی سے ایک بندہ اتر کے آیا، اور وہ پھر وہیں جھونپڑیاں سی بنی ہوتی ہیں نا، ان میں کیا نام ہے جو یہ کافیوں میں، تو وہاں ایک چلا گیا، وہ اندر چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد ایک بندہ آیا، پھٹے ہوئے کپڑے، کشکول ہاتھ میں لیے ہوئے، وہ ہمیں سلام کرتا ہوا یا علی مدد کہتا ہوا گزرا۔ مجھے لگا اس کو کہیں دیکھا ہے، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ جو ابھی بڑی گاڑی سے اترا ہے وہی ہے۔ میں نے کہا کیا ماجرا ہے، کیا مطلب ہے؟ کہنے لگا کہ یہ ارب پتی انسان ہے، یہ 2 گھنٹے اپنے نفس کو مارنے کے لیے آتا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ یہ 2 گھنٹے روزانہ آتا ہے اپنے نفس کو مارنے کے لیے۔ جی اب جہاز میرا لیٹ ہوا، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں بھی آپ کو لیٹ کروں۔ توجہ ہے؟ تو اب دلیل وہ ابن ابی الحدید معتزلی کا جملہ، وہ کہتے ہیں کہ اب مولا کے فضائل بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ علی کو سمجھنا ممکن نہیں ہے، اس میں علی کی افضلیت پہ دلیل کا جملہ، عربی کا ان کا جملہ فرماتے ہیں استغناؤہ عن الکل دلیل انہ افضل من الکل۔ علی کا اللہ کے علاوہ سب سے بے نیاز رہنا یہی دلیل ہے کہ سب سے افضل تھے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ اب یہ باپ بھی ہوں گے اور بیٹے بھی ہوں گے، مگر رشتے ان کی پیروں کی زنجیریں نہیں ہوں گی، تب تو اس صفت کو یہ اپنے اندر اپنائیں گے۔
باپ اور بیٹا ہے مگر رشتوں کے پابند نہیں ہے. رشتہ داری ذمہ داری کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے. بڑی نایت آپ توجہ کر رہے ہیں میری باتوں پر. رشتہ داری ذمہ داری کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے. جو اچھا رشتہ دار ہے وہ اچھا ذمہ دار نہیں ہے. اور جو اچھا ذمہ دار ہے وہ اچھا رشتہ دار نہیں ہے. مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے معاشرے کا. جیسے ہی وزیر لگے فوراً اپنوں کو بھرنا شروع کیا. چاہے نااہل ہو، اسے نام بھی لکھنا نہیں آتا، اسے فوراً 21ویں گریڈ کی نوکری دلوا دی. رشتہ داری تو ہو رہی ہے، ذمہ داری نہیں ہو رہی. بھائی سیاستدانوں سے میں مخاطب ہوں، گھبرا آپ کیوں رہے ہیں؟ اور میں بہت روشن بات عرض کر رہا ہوں. توجہ چاہوں گا آپ سے، توجہ آپ کا شکر گزار ہوں. یہ وما محمد ابا احد من رجالکم، میرا محمد تم میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے نا، میرا محمد تم میں سے کسی کا بابا نہیں ہے. یا اللہ تیری آیت کو دیکھیں یا سیدہ کے بابا کو دیکھیں. وہ ایک قرآن کا پیغام ہے، یہ ایک مشاہدہ ہے جی. یہ درایت ہے، نظر آ رہا ہے کہ سیدہ کے بابا ہیں. حسنین کو کہہ رہے ہیں میرے بیٹے ہیں، اور تو کہہ رہا ہے یہ کسی کا بابا نہیں ہے. تو عجب نہیں جواب آئے کہ پہچانو میرے محمد کو. یہ بیٹی کے لیے کھڑے نہیں ہوتے، یہ نواسوں کو دوش پر نہیں بٹھاتے. تم نے یہ کیوں سوچ لیا کہ یہ اس رشتے سے بٹھاتے ہیں؟ یہ جب کھڑے ہوتے ہیں سیدہ کے لیے تو بیٹی کے لیے کھڑے نہیں ہوتے، عطا الہی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. یہ اگر حسنین کو شانوں پر بٹھاتے ہیں تو نواسوں کو نہیں بٹھاتے. یہ ایسا ہی فعل انجام دے رہے ہوتے ہیں جیسے انہوں نے توحید کا عقیدہ پہنچایا ہے. یہ ان کے رسالت کا حصہ ہے. مجھے معاف کریں گے عزیزو، بہت ٹائم آپ کا لے لیا. میرے مولا کو اس سورے سے عشق ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی اس کا کف نہیں ہے. واحد ذات اللہ کی ہے جس کا کوئی کف نہیں ہے. اس علی نے خود کو اتنا فنا فی اللہ کیا، اللہ کی ذات میں اتنا خود کو گم کیا کہ یہ نظریہ عقیدہ توحید کی ضرورت بن گئی کہ کوئی علی کے برابر لے کر آؤ، جس کے مزاج میں، جس کے بدن کو سونے کی عادت نہیں تھی، اسے ایک رات سلا کر بتاؤ کہ جسے نیند آ جائے وہ اللہ نہیں ہوتا. توجہ چاہوں گا. اور اس سورے سے عشق اس لیے ہے، توجہ چاہوں گا، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ حق رکھتا ہے علی ہی اللہ کی معرفت کروانے کا. بھائی ذرا غور فرمائیں، ایک کو اللہ کا بیٹا کہا گیا، ایک کو اللہ کہا گیا. مریم باہر جاؤ، یہ زچہ خانہ نہیں ہے. فاطمہ بنت اسد اندر آؤ. دقت چاہوں گا عزیزان گرامی. مریم باہر جاؤ، اگر بیٹا ہوتا تو باپ کے گھر پیدا ہوتا، اور اگر اللہ ہوتا تو اپنے گھر پیدا ہوتا. اللہ کے گھر کیوں پیدا ہو رہا؟ خانہ کعبہ میں بلاؤ تاکہ معلوم ہو جائے اللہ نہیں ہے. انہیں خانہ کعبہ سے بیت المقدس سے نکالو تاکہ معلوم ہو جائے یہ بیٹا نہیں ہے. وہ ذاتی، وہ انسانی کمالات اس درجے پر تھے کہ لوگوں کو شبہے میں پڑنا تھا. یہ شبہے میں پڑنا یہ بہت غیر معقول نہیں ہے. مگر پروردگار عالم کا انتظام ایسا ہے، اور ان کی بندگی کا عروج یہ ہے کہ ساری دنیا ان کے دروازے پہ جھکتی رہے، یہ اپنا سر اللہ کے آگے جھکاتے ہیں. نقن صاحب کا ایک نصیری سے مباحثہ ہو رہا تھا، مناظرہ ہو رہا تھا، وہ مان ہی نہیں رہا تھا اور یہی کہتا جا رہا تھا کہ علی معاذ اللہ اللہ ہیں. نقن صاحب نے الجھتے ہوئے کہا کہ میں تم سے زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، میں صرف ایک جملہ کہہ کے اٹھ رہا ہوں، میرا عقیدہ یہ ہے کہ علی نماز ہی نہیں پڑھتے تھے. الجھ کر کہنے لگا ملا مولوی تو نماز پڑھتا ہے، علی نہیں پڑھتے تھے. نقن صاحب نے کہا یہی تو سمجھا رہا ہوں کہ اگر علی نماز پڑھتے تھے تو کس کی نماز پڑھتے تھے؟ جس کے آگے علی جھک جائے اسی کو وحدہ لا شریک کہا جاتا ہے.
اور آپ نے دیکھا کہ کربلا کے میدان میں توحید پرستوں نے کیا کیا. ساری دنیا ایک طرف ہے مگر حسین ابن علی کی زبان پہ شکر ہے. ستارو لاشیں تو بہت اٹھائے بلکہ کوئی لاشا کسی اور کو اٹھانے نہیں دیا. غلاموں کے لاشیں بھی اٹھائے کہیں میزبانی بدنام نہ ہو جائے. جب حر علیہ السلام کے بیٹے نے علی ابن حر نے بابا کو پکارا نا تو میں آپ صاحبان اولاد سے پوچھ سکتا ہوں کہ بیٹا اگر اس حالت میں پکارے کہ جان نکل رہی ہو دم نکل رہا ہو تو باپ کتنی جلدی پہنچے گا اور کتنی جلدی پہنچا ہوگا اس آواز پر. لیکن جب پہنچا نا تو کیا دیکھا حسین پہلے سے موجود ہے. میرے مولا نے حر کے بیٹے کی لاشے کو گود میں اٹھایا ہوا ہے. آگے بڑھ کر کہا مولا یہ غلام زادہ ہے مولا یہ مجھے اٹھانے دیجئے. فرمایا حر جوان بیٹے کی میت باپ نہیں اٹھاتا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. جب میرے مولا مظلوم مولا حسین مولا علی اکبر کا لاشا اٹھا رہے تھے. اب یہ شریعت میں تو مکروہ ہے نا, باپ کے لیے مکروہ ہے کہ وہ جوان بیٹے کی میت اٹھائے, اور ہم معصوم اسے کہتے ہیں جو مکروہ کام بھی نہ کرتا ہو. اللہ مظلومیت مولا کی. ادھر حسین وہ کام بھی نہیں کریں گے جو کام شریعت میں کراہت رکھتا ہے. ادھر یہ میت کون اٹھائے؟ عباس نہیں ہے, میرے جوان مارے جا چکے. ارادہ کر رہے تھے حسین اٹھانے کا کہ برابر سے آواز آئی بھائی زینب آ گئی ہے. بڑے بزرگوں نے لکھے ہیں یہ مصائب, یہ واحد لاشا ہے جو زینب نے اٹھوایا ہے. اللہ رے مظلومیت. شریکت الحسین بی بی. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. آپ نے گریہ کر لیا, ہو گئی مجلس, میرے حصے کا بیان ہو گیا. دو منزلیں اور لوں گا. مجھے اندازہ ہے بہت دیر ہو گئی, مجھے معاف کریں گے. عزادارو حسین نے لاشا تو اٹھا لیا, بہن نے مدد تو کر دی, مگر کوئی پوچھے ام لیلا سے. کربلا میں 9 مائیں ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کے لاشیں دیکھے ہیں. سلیم بھائی کی والدہ کو اللہ زندگی عطا فرمائے. کربلا میں 9 مائیں ہیں. ایک ماں تو ایسی ہے جس نے بچوں کے لاشیں بھی نہیں دیکھے. روزانہ جنت البقیع جاتی ہے, انگشت شہادت سے 4 قبروں کے نشان بناتی ہے, چاروں بیٹوں کے نام لکھ کر کہتی ہے لا تدعونی ام البنین, مجھے ام البنین مت کہا کرو. ام البنین تو بیٹوں کی ماں کو کہتے ہیں. میرے وہ بیٹے کہاں ہیں جن کی میں ماں ہوں؟ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. جناب عباس کی مادر گرامی, ایک ماں کا حال سنیں گے, اسے کہتے ہیں, اس ماں کو کہتے ہیں ام فروا. یہ امام حسن کی بیوہ ہے. حضرت قاسم سے شب عاشور کہہ رہی تھی کہ اگر کل تم نے کوئی کوتاہی کر دی تو لوگ کہیں گے غیر خاندان کی عورت تھی. یہ تربیت کا اثر ہے. میرے لال قربانی میں کوتاہی نہ کرنا. اور جب امام حسین لاشا لائے نا اپنے بھتیجے کا پامال لاشا, تو بیویوں نے بڑھ کر استقبال کیا. جیسے خیمے کے قریب امام لے کر پہنچے, حضرت عباس ساتھ ساتھ ہیں, حضرت علی اکبر ساتھ ساتھ ہیں. لاشا میرے مولا نے پامال لاشا اٹھایا ہوا ہے. بیویوں نے بڑھ کر استقبال کیا. امام نے گنج شہیدہ میں لے جا کے رکھ دیا, اور ایک نگاہ سے دیکھا کہ اس بچے کی ماں کہاں ہے. تو ان عورتوں میں, ان بیویوں میں حضرت ام فروا نہیں تھی. تو تعجب سے امام حسین نے جناب زینب سے کہا بھابی کہاں ہے؟ بڑی بھابی ہے نا, بھابی کہاں ہے؟ تو بی بی نے فرمایا کہ خبر پھیل چکی تھی, ام فروا نظر نہیں آ رہی, ام فروا مل نہیں رہی ہیں. ایک ایک خیمے میں ڈھونڈ مچ رہی تھی, بی بی کی بیوی نہیں مل رہی تھی. کسی بی بی نے کہا جب قاسم کی شہادت کی خبر آئی تھی نا تو ام فروا پشت خیمے پہ چلی گئی تھی, میں نے دیکھا تھا اس طرف گئی تھی. اب جا کر جناب زینب نے کیا دیکھا, پیشانی سجدے میں ہے. جناب ام فروا تسبیح پڑھ رہی ہیں, شکران شکران, یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی قبول کر لی. جیسے ہی سجدہ مکمل ہوا, بی بی زینب کی آواز آئی بھابی تمہیں حسین بلا رہے ہیں. امام کا حکم پا کر آئی ہیں, بچے کا لاشا دیکھا,
ساری بیویاں تسلی دے رہی ہیں، فرمانے لگی بھائی حسین مجھے قاسم کا خون بھرا کرتا چاہیے۔ امام حسین نے نہیں پوچھا بھابھی اس کرتے کا کیا کریں گی جو تار تار ہو گیا، جو گھوڑوں کی ٹاپوں سے چاک چاک ہو گیا، مگر ایک ماں کی خواہش تھی، کچھ ہی دیر میں امام حسین نے وہ کرتا دے دیا۔ بی بی نے وہ کرتا خیمے میں لے جا کے رکھ لیا۔ عصر عاشور خیمے لوٹے، یہ قافلہ کوفہ سے شام گیا، شام میں اسیر رہا۔ اسیری سے رہائی کے موقع پر، آزادی کے موقع پہ ہر بی بی نے اپنی اپنی گٹھڑی اٹھائی ہوئی تھی۔ حضرت ام فروا نے بھی اپنی گٹھڑی سینے سے لگائی ہوئی تھی۔ یہ قافلہ کربلا سے مدینہ پہنچا، جیسے ہی مدینہ میں پہنچے نا تو فوراً کہنے لگی مجھے جنت البقیع لے جاؤ۔ جیسے ہی جنت البقیع میں پہنچی، اتری ہیں اپنی سواری سے، امام حسن کی قبر کے قریب بیٹھ کے گٹھڑی کھولی، خون بھرا کرتا نکالا، قبر پر پھیلا دیا، اے میرے والی تمہارے بچے کی نشانی لے کر آئے۔ قاسم نے وفاداری کا حق ادا کر۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔